یہ مسلمان جسے مانتے ہیں اپنا امام، یہ مسلمان جسے مانتے ہیں اپنا امام، فخر سے وہ خود کو کہتا تھا غلام صادق، مجھ کو مت چھیڑ تلاوت میں ابھی ہوں مصروف، مجھ کو مت چھیڑ تلاوت میں ابھی ہوں مصروف، مثل قرآن ہے لوگوں کی کلام صادق۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے، پہاڑوں کو بلندیاں عطا کرنے والا ہے، بنجر زمینوں کو سرشب و شاداب کرنے والا ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے، بہترین عطا کرنے والا ہے، اتنا بہترین خلق عطا بنانے والا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنا دیا، اتنا بہترین خلق کرنے والا ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا، اتنا بہترین خلق کرنے والا ہے کہ وہ سیاہ چٹانوں پہ بھی چوٹیوں کے چلنے کے نشانوں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایسی ہستیوں سے وابستہ کر دیا کہ جن ہستیوں سے وابستہ ہونا ہمارے لیے راہ نجات بن گیا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے تمام عالمین کو خلق کیا، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، اور ہمارا تمام تر درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ہمارا تمام تر درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتا دیا اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن گئے۔ ہمارا تمام تر ہو درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنے آپ کو پہچنوایا، اور سچ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے گھرانے سے، ایسے لوگوں سے، ایسی ہستیوں سے وابستہ کر دیا کہ جن سے ہم راہ نجات پاتے ہیں، جن سے ہم زندگی جینے کا سلیقہ طریقہ پاتے ہیں۔ اور آج جس امام کا ذکر ہے اس امام کا لقب صادق ہے، نام سے ہم انہیں جعفر کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے اور آج انہی کے ذکر کی محفل یہاں پر لگائی گئی ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کو ہم صادق کہتے ہیں، اور دنیا جنہیں مانتی ہے وہ صدیق ہے، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ صادق ہے۔ یہاں میں ان دونوں لفظوں کا فرق واضح کرتی چلوں کہ صادق وہ ہوتے ہیں جو بولے اور سچ ہو جائے، اور صدیق وہ ہوتے ہیں جو فقط صرف سچے ہوتے ہیں، لیکن صادق وہ ہوتے ہیں جو منہ سے کہے اور سچ ہو جایا کرے۔ تمام تر شکر ہے اس پروردگار عالم کے کہ اس نے ہمیں صادقوں کے گھرانے سے وابستہ کر دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مباہلہ میں چلے جائیں تو سامنے سے عیسائی مناظرہ ختم کر دیتے ہیں کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر پہاڑ کو ہلنے کا حکم دے دیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جایا کرے۔ ہم اس گھرانے سے وابستہ ہیں جو سچوں کا گھرانہ ہے، اور آج اس امام کا ذکر ہے کہ جس امام نے دنیا میں سب سے پہلے سب سے بڑی یونیورسٹی قائم کی، اسلامی یونیورسٹی قائم کی، اور امام نے کوئی شرط نہیں رکھی، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مذہب کے امام نے دعوت تعلیم دی ہے لوگوں کو، اور امام نے اعلان کروایا کہ آؤ جو علم سیکھنا چاہتا ہے مجھ سے سیکھے۔ کلمے کی شرط نہیں ہے۔ لوگ کہنے والوں نے کہا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا کہ مولا آپ کو کہہ رہا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آؤں، میں علم سکھاؤں گا، لیکن شرط کلمہ ہوگی، خدا کو مانو گے تو میں علم سکھاؤں گا۔ تو امام مسکرایا اور امام نے کہا کہ اے ناداں، علم کی طرف آنا، علم کو جاننا پہچاننا ہمارے لوگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جو علم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے وہ گویا ہم اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ان میں شعور اجاگر ہو جایا کرتا ہے، وہ ہم سے قربت پاتا چلا جاتا ہے۔ تو جہاں جو لوگ علم حاصل کرتے جائیں گے وہ خود بخود ہمارے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں پہچانتے چلے جائیں گے۔ تو امام نے آج ہم دنیا میں جتنے بھی علم دیکھتے ہیں، ریاضی ہو، سائنس ہو، فلسفہ ہو، جو بھی علم ہمیں اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آج وہ امام جعفر صادق کی عنایت ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ذکر صادق جاری و ساری رہے گا۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انتہائی محترم شخصیت، انتہائی مہذب لہجہ، خوبصورت لہجہ، اور کیا کہنے آپ کی آواز کے، میں اپنی بہن کنیز فاطمہ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مالک کا کرم ہے، مولا کا ذکر جاری و ساری ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ گلائے حقیقت کچھ امام کی شان میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔
ہن تحتو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے ہن تحتو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے ہن تحتو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے اللہ دے کے سبھی مرضیاں ایڈے رتبے بدھائے علی دے اللہ دے کے سبھی مرضیاں ایڈے رتبے بدھائے علی دے ہنتا تو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے اللہ تعالیٰ دی کائنات کل ایندے پترا دی جاگیرے اللہ تعالیٰ دی کائنات کل ایندے پترا دی جاگیرے ایدی زوجہ بڑی فاطمہ جڑی نبیاں دی تاکیرے جدے بیڑے چ جبریل نے آکے بچڑے کھیدائے علی دے ہنتا تو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے ہنتا تو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے میں کولو نہیں حق دی پورا قرآن آدھا پہ میں کولو نہیں حق دی پورا قرآن آدھا پہ تا آدم تو عیسیٰ تئی کل نبیاں تے کم آگے ہویا بے ہوش موسیٰ نبی جنا جلوے دکھائے علی نے ہنتا تو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے ہنتا تو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے اللہ دے کے سبھی مرضیاں ایڈے رتبے بدھائے علی دے اللہ دے کے سبھی مرضیاں ایڈے رتبے بدھائے علی دے ہنتا تو سرائش تے اللہ تابے بڑائے علی دے سبحان اللہ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت آواز میں کنیز فاطمہ مولا کی شان میں کلام پیش کر رہی تھی. میں آپ سے تھوڑی گزارش کروں گی کہ آپ مولا کے لیے کچھ نوحہ کچھ فرصہ پیش کیجیے مولا کے لیے. جلایا گیا ہے جعفر کا گھر 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 جلایا گیا ہے جعفر کا جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا قدر جلایا تھا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا
گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا گھر جلایا تھا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. یاد آنے لگی شب عاشور, یاد آنے لگی شب عاشور, یاد آنے لگی شب عاشور, یاد آنے لگی شب عاشور. پھر مدینہ بنا ہے کرب و بلا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود, گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود, گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود, گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود. پھر وہ منظر تھا شام غیبت کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو, کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو, کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو, کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو. کیا مسلمان نہیں ہے خوف خدا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. دشمنی کیا ہے آل احمد سے, دشمنی کیا ہے آل احمد سے, دشمنی کیا ہے آل احمد سے, دشمنی کیا ہے آل احمد سے. پھر محمد کو کیوں رلایا گیا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. ہائے مولا امام صادق کو, ہائے مولا امام صادق کو, ہائے مولا امام صادق کو, ہائے مولا امام صادق کو. زہر دے کے شہید کر ڈالا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. یہ یتیمی کی شب ہے قاسم کی, یہ یتیمی کی شب ہے قاسم کی, یہ یتیمی کی شب ہے قاسم کی, یہ یتیمی کی شب ہے قاسم کی. پیٹ دارا ہے آسمان کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا,
گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. قبر مسمار مثل زہرا ہے, 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 اور رہنے پہ بھی ہے پیرا لگا. گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. کیسے اختر بیاں وہ منظر, کیسے اختر بیاں وہ منظر, کیسے اختر بیاں وہ منظر, کیسے اختر بیاں وہ منظر. ابن باقر کا جب جنازہ اٹھا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا قدر جلایا تھا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. وائے ہو ان لوگوں پر جنہوں نے امام جعفر صادق کا گھر جلایا, اس پہ آگ لگائی. کنیز زہرا اپنی خوبصورت آواز میں مولا کے لیے پرسہ پیش کر رہی تھی, مولا کی خدمت میں اپنا پرسہ پیش کر رہی تھی. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کا انتہائی مشہور و معروف نام ہے, آپ سب بخوبی ان سے واقف ہوں گے. بہت خوبصورت آواز, بہت خوبصورت انداز. ہم رضوی سسٹرز کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مالک کا کرم ہے, آپ بتائیے. الحمدللہ انا مجنون الحسین کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج کی اس نور محفل میں ڈرائنگ کرنے کا موقع دیا, اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ تمام عزیزان امام حسین علیہ السلام سلامت رہیں. اور آج کی جو یہ محفل ہے اس کو شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی موقع پر منعقد کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے چند کلام آپ سب میں چاہوں گی کہ آپ مولا کے لیے مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کریں, سلام پیش کریں. میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ مولا کی سلام یا پرسہ جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں. بسم اللہ. ایک دفعہ درود پڑھیں برحمت محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ. پہلو بھی شکستہ ہے, غربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, غربت بھی شکستہ ہے. کیا حال امت نے زہرا کا بنایا ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, غربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی, ایسی کوئی دنیا میں
मस्तूर नहीं देखी 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीराई किस तरह से तू बीवी फिर लौट के घर आई बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है तू रोती रही घर में हैदर से भी छुप छुप के इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे कुछ दर्द तेरे भी बस जानती फिजा है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है दो ऐसे जनाजे हैं तारीकी में जो थे बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे एक फातिमा ज़हरा है इकबाली सकीना है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है आवाज बकैया से जब रोने की आती है आँखों से लहू रोकर वो भी यही कहता है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है अल्लाह परवरदिगार आलम की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो मुस्ताक़ बीवी फातिमा को लानत बनाने वाला है और जो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह बीवी खता पर थी खता पर बीवी नहीं खता पर तुम हो और इस दुआ के साथ इस शेर को आप सबकी समातों की सपोर्ट करते हैं कि परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द हमारे वक्त इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाएं ताकि हमारे इमाम आकर जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की तामीर करें मिस्मार तेरा रोज़ा उम्मत ने किया जब से बाबा तेरा रहता है तुर्बत पे तेरी तब से कब गुंबद खुजरा में बाबा तेरा रहता है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا وقت دیا اور بیوی کی خدمت میں پرسہ پیش کر رہے تھے. میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گی کہ آپ مزید مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کیجیے. بعزت محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک کلام آپ سب کی سماعتوں کی سپرد جو کہ ایک بہت ہی پردرد کلام ہے. بسم اللہ. اور اس کلام کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو ہماری روح کانپ جائے کہ ہمارے امام، ہمارے وقت کے امام جب ہر روز واقعہ کربلا کو دیکھتے ہوں گے تو ہمارے امام کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور خدا لعنت کرے ہر اس شخص پہ بے شمار کہ دشمنان اہل بیت میں آتے ہیں. بے شمار. کلام آپ سب کی سماعتوں کی سپورٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے بعزت محمد. اللہم صلی علی پردہ غیب میں، پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے. آج بھی ایک حسین تنہا ہے. پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے. آج بھی ایک حسین تنہا ہے. پردہ غیب میں غم سجاد میں، غم سجاد میں دل اس کا خانہ ہے. پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے. آج بھی ایک حسین تنہا ہے. پردہ غیب میں مرتج سے کبھی سنتا ہے وہ شبیر کا غم. تیغ سے پوچھتا ہے ماں در بشیر کا غم. ایسے تنہائی میں، ایسے تنہائی میں مجلس وہ بقا کرتا ہے. پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے. آج بھی ایک حسین تنہا ہے. پردہ غیب خون بھری چادر زینب میں چھپاتا ہے انہیں. چومتا ہے کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے انہیں. بازو عباس کے، بازو عباس کے گودی میں لیے بیٹھا ہے. پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے. آج بھی ایک حسین تنہا ہے. پردہ غیب اس کے دربار میں جان دینے کو حاضر ہوتا. کاش غم میں بھی کوئی ابن مظاہر ہوتا. دل تڑپ جاتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے جب مجھ کو خیال آتا ہے. حسین تنہا ہے. پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے. آج بھی ایک حسین تنہا ہے. پردہ غیب میں مثل شبیر وہ اکبر کے لیے روتا ہے. خون روتے
خوئے صغرا کا وہ خط پڑھتا ہے، اس کے سینے میں بھی، اس کے سینے میں بھی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے، آج بھی ایک حسین تنہا ہے پردہ غیب میں۔ اور مولا ہم سب کو شام والی بی بی کی روضے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ پوریاں باپ کے لہجے میں سنانے کے لیے، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانے کے لیے، شام ہوتی ہے تو، شام ہوتی ہے تو زندان میں آ جاتا ہے، پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے، آج بھی ایک حسین تنہا ہے پردہ غیب میں، کس کو آواز دے مصروف ہے یہ سارا جہاں، اس کی تنہائی کی محرم ہے یہ 11 صدیاں، کیا تکلم تمہیں، کیا تکلم تمہیں اس درد کا اندازہ ہے، حسین تنہا ہے پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے، آج بھی ایک حسین تنہا ہے پردہ غیب میں زینب کے لیے روتا ہے، آج بھی ایک حسین تنہا ہے پردہ غیب میں۔ اللہم صلی علی محمد ہمارا سلام ہو اس امام پر جو پردہ غیبت میں روز جس کے سامنے سے واقعات کربلا جنہیں دکھائے جاتے ہیں، ہمارا سلام ہو اس امام پر۔ ہم تو فقط سنتے ہیں اور ہمارا دل دہل جاتا ہے، ہمارے پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ سلام ہو اس امام پر کہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے جداؤں، اپنی جد کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر، جن کے سامنے روز یہ ظلم دہرایا جاتا ہے، روز انہیں دکھایا جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے کہ وہ ان سب قاسمین سے بدلہ لیں، ان سب ظالمین سے بدلہ لیں۔ میں گزارش کروں گی رضوی سسٹر کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رجا زہرا، انتہائی خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت لہجہ ہے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش کرتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ مولا کی بارگاہ میں کوئی کلام پیش کیجیے۔ رجا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رجا زہرا میرے خیال سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری آواز سن نہیں پا رہی ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر وہ ہماری آواز سن پائے دوبارہ کنیکٹ ہوئی ہیں ہمارے ساتھ۔ میرے خیال سے کچھ وجوہات کی بنا پر، ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ پر رجا ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ کوشش جاری ہے کہ وہ ہم سے کسی طرح کنیکٹ ہو جائیں، اور ذکر امام جعفر صادق جاری و ساری ہے۔ یہ اس امام کا ذکر ہے کہ جس نے خدا کی پہچان کروائی، جس نے ہر انسان کو اس کے عقل کے مطابق جواب دیا۔ امام مسند پر موجود ہیں اور کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ خدا کون ہے اور کیسے پہچانا جائے خدا کو؟ میں تو نہیں مانتا کہ خدا ہے کوئی،
کیا آپ مجھے اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ کوئی خدا ہے؟ مولا مسکرائے، بولتے ہیں مولا نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں پیشے سے ملہ ہوں، کشتی چلایا کرتا ہوں۔ مولا مسکرائے، کہتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سمندر میں طغیانی آئی ہو، طوفان آیا ہو؟ تو کہتا ہے تقریباً ہر سال 1.5 سال میں تو طوفان طغیانی سمندر میں آتی ہے۔ تو مولا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کیا جب تو اس طوفان کے بھور میں پھنستا ہے، جب تیری کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، تو جب تجھے کیا کبھی تیرے ذہن میں کبھی کوئی خیال آیا کہ تجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ تو کہتا ہے بالکل مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ تو میرے مولا مسکرائے کہ جو تجھے یقین ہے جس بات کا کہ تجھے کوئی بچا لے گا، وہ جو ذات ہے اسے پروردگار عالم کی ذات کہتے ہیں۔ میں دوبارہ گزارش کروں گی رضوی سسٹر سے کہ وہ مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کریں اگر وہ ہماری آواز سن رہی ہیں۔ رضوی سسٹر، رجا زہرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، کوشش ہے۔ رجا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں چاہوں گی آپ مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کیجیے۔ رجا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، کوشش رہے گی کہ آپ کنیکٹ ہو جائیں۔ رجا، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کیجیے۔ رجا کا انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ ایشوز ہیں۔ میں گزارش کروں گی رضوی سسٹرز سے کہ آپ پلیز اگر مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کر سکیں۔ برحمت محمد وآل محمد صلوات حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، کب رہا ہے یہ مدینہ میرا دشوار سینہ، میں نہ رہ پاؤں گی زندہ، حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، سینکڑوں لوگ تھے جس وقت میں دربار گئی، اور تیری بیٹی کی تعظیم کو اٹھا نہ کوئی، تیرا فرمان بھلا کے کر کے تحریر کے ٹکڑے تیری زہرا کو نکالا، حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، میں نے دربار خلافت میں یہ منظر دیکھے، اپنی زینب پہ برستے ہوئے پتھر دیکھے، ٹکڑے لاشوں کے اٹھائے بیردا شام میں گائے، کلثوم کو دیکھا، حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، حق میرا بھول گئے اہل مدینہ، استغاثہ یا مسلمان
مجھے پرسادی نے پسلیاں ٹوٹ گئی ہاتھ بھی زخمی ہے میرے شام غربت کا سما ہے رسن آگ دھواں ہے اور ہے بیعت کا تقاضا میرا بھول گئے اہل مدینہ حق میرا بھول گئے اہل مدینہ حق میرا بھول گئے اہل مدینہ درد محسن یہ محرک کے قلم نے ہے لکھا رک گیا سب کا پغن فض کا وظیفہ نہ رکا تازیانوں کا صلہ ہے اس کو انعام ملا ہے جس نے زہرا کو رلایا میرا بھول گئے اہل مدینہ کب رہا ہے یہ مدینہ میرا دشوار ہے جینا میں نہ رہ پاؤں گی زندہ میرا بھول گئے اہل مدینہ حق میرا بھول گئے اہل مدینہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں پھر ثنا مجنون الحسین کی جانب سے رضوی سسٹرز کی کہ آپ اپنا وقت دیا ہمیں ہمارے ساتھ موجود رہیں اور مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کیا بی بی اور مولا آپ کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور عنایت فرمائے انتہائی دوبارہ دل سے ممنون و مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے مزید آپ ہمارے ساتھ رہیں گی ہمارے ساتھ خطیب اہل بیت انتہائی خوبصورت نام معتبر شخصیت ایلیا کامران موجود ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں السلام علیکم ایلیا وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں کیسی ہیں شادانہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ سکیں جی جی اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز جی جی بالکل اب آ رہی ہے میں آپ کو خود پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے ظاہر ہے علی والوں کا مزاج ہر حالت میں صحیح ہوتا ہے بس اس وقت بگڑتا ہے جب کوئی مولا علی علیہ السلام کے خلاف بکواس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اہل بیت کی شان کے خلاف کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے تبھی علی والوں کا مزاج بگڑتا ہے باقی علی والے تو ہر حال میں خوش رہنے والے لوگ ہیں بے شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے اور دوبارہ انا مجنون الحسین کی جانب سے میں آپ کی انتہائی ممنون و مشکور ہوں اور دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش یہی رہے گی کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے زیادہ شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ اس پہ لائک کامنٹس کیجیے شیئر اس لیے کرنے کا کہہ رہی ہوں کہ یہ ذکر اہل بیت ہے اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو سننا بھی عبادت ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو اس عبادت میں اگر آپ خود شامل ہیں تو میری گزارش ہے کہ دوسروں کو بھی اس عبادت میں شامل کیجیے میں ایلیا کامران آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ مولا کی سوانح حیات پیش کیجیے مولا کو صادق کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے صادق اور ان کا ایک لقب صادق ہے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس کی تفصیل پیش کیجیے شکریہ شادہ نانا آپ کا بہت بہت تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جو اس کو بے جہان کا شک خالق اور مالک ہے وہ بے شک بے پروردگار شک عالم کے جس کے قدر قدرت میں ہم سب کی جان اور مال محفوظ ہے وہ بے شک پروردگار عالم کے جس نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا پھر جب چاہا اس پروردگار عالم نے کہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو عزت اور معرفت بخشی جائے تو اس نے ہمیں شیان حیدر قرار میں خلق فرمایا اور بے بعد شک حمد بے و شک ثنا ہمارا تمام تر درود و سلام محمد والے محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں
ज़वात मुक़द्दसा हैं। इससे पहले कि मैं मुकदमे का आगाज़ करूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अना मजनूनुल हुसैन वालों का, और शाहज़नान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में मेरा नाम लिया। मौला आपको तौफीक अता फरमाए, मौला आपको मज़ीद आपके इल्म में तौफ़ीक़ात इज़ाफ़ा फरमाए। और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि बारे इलाहा अना मजनूनुल हुसैन पेज को खूब तरक्की से नवाजे और इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अच्छा शाहज़नान, आपने मुझसे पूछा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को सादिक क्यों कहा जाता है। देखिए, मैं शायद पहले भी पेश कर चुकी हूँ और अक्सर मजालिस में मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के लिए ये बात करती हूँ कि देखिए, हमारे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ये घराना वो घराना है कि जिस घर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सादिक और अमीन मौजूद हैं, ये वो घराना है कि जिस घर में अली मुर्तज़ा जैसा सच्चा मौजूद है, ये वो घराना है कि जिसमें सिद्दीक़ा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी सच्ची सिद्दीक़ा मौजूद है, वो मौजूद है। यानी वो हस्तियां जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो मैदान मुबाहिला में गई थी, तो मैदान मुबाहिला में ईसाइयों ने ये कहकर अपनी शिकस्त का ऐलान किया था कि ये आने वाली कोई आम हस्ती नहीं बल्कि सिद्दीक़ा ताहिरा है। तो ये वो जनाब फातिमा तो ज़हरा है कि जिन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बेटा तुम्हारे कपड़े जो है वो जन्नत से दर्जी लेकर आएगा, और फिर रिजवानुल मलाइका जनाब जिब्राइल को भी ये कहकर आना पड़ा कि अना खयातुल हुसैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। तो ये वो सिद्दीक़ा ताहिरा का घराना है कि जहाँ बीबी के मुंह से अल्फाज निकले और अना खयातुल हुसैन कहकर जिब्राइल भी मौजूद हुए। और ये वो घराना है कि जहाँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जब राहिब ने औलाद के लिए सवाल किया था तो मांगा तो एक ही बेटा था, मगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सादिक होने की दलील क्या है। मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे अता फरमा दिए, और परवरदिगार आलम ने भी लोहे महफूज में उस राहिब की तकदीर में एक नहीं बल्कि 7 बेटे लिख दिए। तो ये वो घराना है कि जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसा सच्चा मौजूद है, जहाँ जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम जैसे सच्चे मौजूद हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। गोया एक नहीं बल्कि 14 मासूम अलैहिस्सलाम और पूरा घराना अहले बैत अलैहिस्सलाम का सच्चा, सादिक और अमीन है। मगर क्या वजह है कि सिर्फ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को सादिक क्यों कहकर पुकारा गया? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौर में सिवाय मौला अली के और किसी ने अपने आप को सादिक नहीं कहा। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये वाक़या हुआ कि किसी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अलावा अपने आप को सादिक नहीं कहा, ना इमामत का दावा किया। और ना ही मौला हुसैन, ना ही मौला सैयद सज्जाद, ना ही इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के दौर में किसी ने ये ऐलान किया कि मैं इमाम हूँ, सिवाय इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में कि ये वो दौर था। बज़ाहिर तो हमें ये दौर बहुत ज्यादा आसान दौर लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा अहदीसों को जो जोड़ा गया और एक फ़िक़्ह की सूरत में जोड़ा गया, फ़िक़्ह की सूरत में सामने लाया गया, तो वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का दौर था। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को सादिक कहकर क्यों पुकारा गया? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का दौर वो खतरनाक दौर था शियों के लिए कि अगर कोई भुट्टा बेच भी रहा था तो वो भी इमामत का दावा कर रहा था, अगर कोई कपड़ा भी धो रहा था तो वो भी इमामत का दावा कर रहा था। उस वक्त परवरदिगार आलम ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को यानी हजरत जाफर इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सादिक का लक़ब देकर गोया इस बात पर मोहर लगा दी कि सिवाय इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के इस दौर में कोई सादिक मौजूद नहीं है। और देखिए शाहज़नान, बहुत खूबसूरत लफ्ज है कि हमारे पास सादिक मौजूद है और दुनिया के पास सिद्दीक मौजूद है। हालांकि सिद्दीक अकबर मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का मौजूद है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि सिद्दीक कहते उसे है जो कहे, जो सच्चा कहलाए, मतलब उसके मायने यह है कि ये सिद्दीक है तो ये सच कहने वाला हो। जी जी, मगर सादिक में और सिद्दीक में क्या फर्क है? देखिए, सच कहने वाले को सिद्दीक कहा जाता है और सादिक कहते उससे है कि जो कहता जाए परवरदिगार आलम लोहे महफूज पर उसे सच करता दिखाए, उसे सुभान अल्लाह। तो ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सादिक होने की सबसे बड़ी दलील है। और शाहज़नान असद साहिबा, मौला आपको सलामत रखे कि देखिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का दौर वो दौर था कि देखिए एक ही वक्त में इमाम के पास 40,000 स्टूडेंट आते थे,
40,000 तालिब बेशक इल्म बेशक इमाम की यूनिवर्सिटी से दर्स हासिल किया करते थे, और कोई बेशक बाकायदा यूनिवर्सिटी नहीं थी इमाम की। कि देखिए ये वो दौर था कि जिस दौर में बनु अब्बास और बनु उमैया में आपस में हुकूमत के मामले में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस वक्त इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मदीने की मस्जिद को एक दर्सगाह बनाने का ऐलान किया, और ये हुक्म किया कि जो कलमा पढ़ाने का नहीं कहूंगा, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ाने का नहीं बोलूंगा, मैं पहले सिर्फ ये कहूंगा कि तुम इल्म हासिल करो। तो किसी ने इमाम से पूछा था कि मौला जब आप सब लोगों में इल्म तकसीम कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं कहते कि पहले मोहम्मद का कलमा पढ़ो, पहले अली वलीउल्लाह का इकरार करो, फिर इल्म हासिल करना। तो मेरे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया था कि अरे वो बेवकूफ शख्स, जो शख्स भी इल्म हासिल करता है वो खुद ब खुद बाबे मदीनातुल इल्म के दर से वाबस्ता हो जाता है। और तुम्हें किसने कहा कि जो इल्म हासिल नहीं करेगा वो अली वलीउल्लाह का इकरार नहीं करेगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार नहीं करेगा। तो ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये बात साबित की कि जो दरे इमाम से वाबस्ता हुआ बाद में उसने अली वलीउल्लाह का भी इकरार किया, और वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का सच्चा शागिर्द कहलाया। और शाहजहां नसर साहब जब ये बात फैली है ना मदीने में कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया है कि जो कोई भी इल्म हासिल करना चाहता है वो मेरी दर्सगाह इस मस्जिद से आकर हासिल कर ले, मदीने की मस्जिद से, तो ये बात दरबार तक पहुंच गई। अब जब ये बात दरबार में पहुंची तो दरबार में आपस में मशवरा किया गया, और जब मशवरा हुआ तो उन लोगों ने ये ऐलान कराया कि जो कोई भी पैसा चाहता है, दिरहम चाहता है, वो दरबार में आकर सवाल पूछेगा और एक एक दिरहम हासिल करेगा। अब जैसे ही ये खबर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हशाम नाम था इमाम के सहाबी का, उन्होंने इमाम को ये खबर दी कि मौला दरबार में ये ऐलान कर दिया गया है कि जो कोई भी हमसे सवाल करेगा वो एक दिरहम लेगा। तो इमाम ने कि जो मेरे दर पर आएगा पहले एक दिरहम जमा कराएगा, फिर वो अपने सवाल का जवाब हासिल करेगा। तो हशाम ने कहा मौला ये जगह तो बहुत ही गरीब लोगों की है और यहाँ पे एक दिरहम हासिल करना और एक दिरहम जमा कराना बहुत ही मुश्किल है। तो इमाम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि सादिक इमाम है, इमाम के मुंह से जो जुमले निकलेंगे तो वो परवरदिगार आलम तो लोहे महफूज पर सच करता दिखाएगा ना। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि हशाम देखता क्या है, अभी देख, तो ये ऐलान करा कर तो देख। और फिर दुनिया ने देखा कि बिहारुल अनवार में और किताब अल-साक़िबुल फिल मुनाक़िब में ये वाक़या तहरीर है कि जैसे ही इमाम ने ये ऐलान कराया ना तो मदीने के लोगों का हाल क्या था कि वो दरबार में जाते थे, सवाल पूछते थे, एक दिरहम लेते थे, वापस आकर वो एक दिरहम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास जमा कराया करते थे और इमाम के आगे अपने हाथों को जोड़कर पूछते थे, मौला हम सवाल तो वहां पूछ कर आ गए, अब इल्मी जवाब आप अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, ये सुभान है अल्लाह, इमाम सुभान सादिक अल्लाह, अलैहिस्सलाम, ये है वो मौला के सुभान जिन्होंने अल्लाह। एक ही वक्त में, और हमें तो हमारी खुशनसीबी है कि हम सवाल करने वालों में से नहीं हैं, हम जवाब देने वालों में से हैं। और देखिए मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का दौर वो दौर था कि जब इल्म चारों तरफ फैला है ना, इमाम का चारों तरफ इमाम का इल्म फैला है, तो लोग आते थे इमाम के पास, एक ही वक्त में 40-40 हजार स्टूडेंट आया करते थे इमाम के पास। जब इमाम के पास एक वक्त में इतने स्टूडेंट मौजूद थे तो एक बार जब इमाम इल्म तकसीम कर रहे थे तो एक शख्स ने हाथ बढ़ाकर कहा कि मैं भी आपकी दरसगाह से इल्म हासिल करना चाहता हूँ। इमाम ने पूछा कि हाँ जरूर हासिल करो, ज़ाहिर है इमाम मना करने वालों में से तो नहीं थे, ये तो बाबे मदीना तो इल्म का दर है ना, इस दर से तो जो भी आएगा इल्म हासिल करेगा, पहले दर पर आएगा फिर ही तो शहर के अंदर जाएगा ना। तो इमाम ने फरमाया कि जो जो सवाल पूछना चाहते हो पूछ लो और मेरे से इल्म हासिल कर लो। तो कहने लगा मैं हिंदू हूँ मौला, मैं आपके खुदा को नहीं मानता। इमाम ने फरमाया कि ठीक है तू हिंदू है लेकिन इल्म हासिल कर। इतने में एक दूसरा शख्स उठा, वो कहने लगा मौला मैं भी आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया कि ठीक है तू भी सवाल पूछ। तो कहने लगा मगर मैं इतना बता दूं कि मैं मजहब के एतबार से दहरिया हूँ। देखिए हिंदू भी कहीं ना कहीं तो खुदा को मान लेता है, लेकिन दहरिया वो कौम है और आज भी ये कौम मौजूद है कि जिसका खुदा के वजूद पर कोई यकीन नहीं है, नजर ना आने वाले वजूद पर वो यकीन ही नहीं रखते। तो दहरिया, उस दहरिया ने कहा कि मौला मैं भी आपके दर से वाबस्ता होना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया बेशक खुशामदीद, तुम हमारे दर से आकर इल्म हासिल करो। अब वो दहरिया, वो हिंदू, तमाम मज़ाहिब के लोग इमाम से इल्म हासिल कर रहे थे। जब 7 रोज गुजर गए तो एक रोज इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो जो दहरिया था ना वो हलीले के बीच को कूट रहा था।
تو امام نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا کہ 7 دن ہو گئے تجھے میرے سے علم حاصل کرتے ہوئے، کچھ سوال پوچھوں تو جواب دے گا، آج تیرا امتحان ہو جائے. کہنے لگا جی جی امتحان لیجیے. امام نے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ جو تو حلیلے کے بیج کوٹ رہا ہے یہ کیوں کوٹ رہا ہے؟ کہنے لگا مولا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ حلیلے کا صفوف جو ہے وہ جلد کے لیے بہت فائدے مند ہے، کیونکہ میں آپ سے طب کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. تو امام نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتا کہ پہلے بیج آیا تھا دنیا میں، پہلے بیج آیا تھا یا پہلے درخت آیا تھا؟ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ مولا پہلے بیج آیا تھا. تو امام نے پوچھا اچھا پھر یہ بتا اگر پہلے دنیا میں بیج آیا تھا تو یہ کون سے درخت سے گرا تھا؟ تو وہ کہنے لگا گھبرا گیا، کہنے لگا اب یہ تو مجھے پتا نہیں مولا کہ وہ بیج پہلے آیا تھا یا درخت پہلے آیا تھا، ہو سکتا ہے درخت پہلے آیا ہو یا ہو سکتا ہے بیج پہلے آیا ہو. امام نے پوچھا کہ نہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں، ذرا تسلی بخش جواب دے کہ پہلے بیج دنیا میں آیا یا درخت بیج میں آیا. بہت دیر سوچا اس نے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا، تھوڑا بہت تو علم حاصل کر چکا تھا 7 دن کے اندر اندر. تو سوچ کر کہنے لگا مولا جہاں تک میرا علم کا اندر چند مادہ ہیں جب وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بیج کی شکل میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک جواب سنیے اس کا علمی جواب کہ مولا جب تمام زمین کے اندر مادے جمع ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک بیج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. امام نے پوچھا کیا تیرا اس مادے پر اعتبار ہے؟ تو کہنے لگا ہاں بالکل مولا میرا اس مادے پر اعتبار ہے. امام نے فرمایا کہ واہ تیرے علم کا کیا کہنا، نظر نہ آنے والے مادے کو تو تم مان رہا ہے، مگر اتنا بتا دے کہ جس نے ان مادوں کو جمع کیا وہ سوائے پروردگار عالم کی ذات کے اور کون سی ذات ہو سکتی ہے. بس جیسے ہی امام نے یہ جواب دیا تو فوراً وہ دہریہ مولا کے آگے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر امام کے قدموں پر گرا اور کہنے لگا مولا آج سے پہلے میں خدا کے وجود پر اعتبار نہیں کرتا تھا، یقین نہیں کرتا تھا، مولا آپ نے اتنی اچھی علمی دلیل دی ہے کہ آج کے بعد سے میں آپ کے خدا پر اعتبار لے آیا. تو یہ ہے امام صادق علیہ السلام کا کردار کہ امام نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے تمام دنیا میں اور قیامت تک اپنے آپ کو صادق کہلوایا، اور قیامت تک امام صادق کے نام سے ہی مشہور رہیں گے. اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ کوئی بھی پروگرام آ رہا ہوتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں جب نماز کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، جب روزہ کھولنے کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے بہترین جملے جو ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فقہ جعفریہ کے اوقات کے مطابق آج نماز کا، آج روزہ کھولنے کی ٹائمنگ یہ ہے. اور دیکھیے فقہ کہتے کسے ہیں؟ راستہ دکھانے والے کو. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں فقہ صادقیہ یعنی فقہ جعفریہ علیہ السلام کے در سے وابستہ کیا، جو صادق کا راستہ ہے، جو سچوں کا راستہ ہے. اور اس کے علاوہ مولا امام صادق علیہ السلام کا دور کہ جس دور کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل دور تھا امام کا، لیکن امام کا دور ہرگز اتنا آسان بھی نہیں تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ تمام لوگوں کی خدمت میں کوشش گزار کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں مدینے کا ایک شخص تھا، اس نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. جب اس نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بہت پریشان ہوا، ظاہر بیوی سے بہت محبت کرتا تھا. اب جب رات گزری صبح ہوئی تو وہ مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس گیا، کیونکہ در اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے ہی مولاناؤں کے پاس گیا اور مولویوں اور مفتیوں سے جا کر اس مسئلے کا حل پوچھا. تو وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اب بہت پریشان ہوا، لوگوں نے اسے راستہ دکھایا اور کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس مسئلے کا بہترین حل بتائیں گے. تو وہ شخص جیسے ہی امام علیہ السلام کا نام سن کر امام کے پاس پہنچا تو اس وقت حکومت نے امام صادق علیہ السلام کو نظر بند کر لیا تھا. 7 روز تک وہ ان گلیوں کا چکر لگاتا پھرا کہ کسی طرح امام صادق علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو جائے، لیکن کسی طرح اس کی امام صادق علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی. آخر تنگ آ کر اس نے ایک روز ایک سبزی فروش کو ایک مسئلے کا حل پوچھنا ہے، مجھے اس مسئلے کا حل ہوں.
تو اس سبزی فروش نے اس شخص کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آج تو تم نے میرے سامنے امام صادق علیہ السلام کا نام لے لیا ہے، لیکن آج کے بعد نہیں لینا، اس لیے کہ جو شخص بھی امام صادق علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو حکومت اسے قتل کرا دیتی ہے، اور اس طرح قتل کرا دیتی ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ تو وہ شخص بہت پریشان ہوا، آخر بہت دیر اس نے سوچا، پھر اس کے ذہن میں ایک اس مسئلے کا حل آیا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سبزی فروش کا حلیہ اختیار کر لوں۔ واقعہ تحریر ہے یہ ثاقب فی المناقب کتاب میں، کہ وہ شخص تقریباً 40 روز تک ان گلیوں میں سبزی فروش کا حلیہ بدل کر سبزی بیچتا رہا۔ جب 40 روز گزر گئے، یعنی 40واں روز اختتام پذیر تھا، تو اس وقت اس کے کان میں آواز آئی کہ تمہیں امام صادق علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ بس جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ امام صادق علیہ السلام بلا رہے ہیں تو وہ فوراً امام کی خدمت میں پہنچا، امام سے پوچھا، امام نے فرمایا مولا میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ نے مجھے اپنے پاس طلب کیا، مولا مجھے بتائیے، مجھے آپ کے پاس اپنے ایک کام سے آنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مسئلہ پوچھتا امام علیہ السلام سے، کہ امام علیہ السلام وہ صادق امام کے جو دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں، امام علیہ السلام نے اس کے چہرے کا حال پڑھ کر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے، تو جس مسئلے کے لیے بھی میرے پاس آیا ہے میں تجھے اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں کہ تیری بیوی تجھ سے الگ نہیں ہو سکتی، اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ 3 مرتبہ جس طرح نکاح کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح بغیر گواہوں کے 3 مرتبہ منہ سے طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے بھی طلاق کے گواہ مانگے ہیں، بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے جس طرح نکاح کے گواہ مانگے، بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے طلاق کے بھی گواہ مانگے ہیں۔ یہ ہے امام صادق علیہ السلام کا دور، کہ جس دور میں امام علیہ السلام نے اس دور میں لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کیا اور فقہ جعفریہ میں اس مذہب کو بدلا۔ بسم اللہ، جزاک اللہ، محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ سائدہ صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ آپ کیا مائک آف ہے؟ کائنڈلی اس کو آن کر لیں۔ اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں شاہزنان ان کا کریں گے آگے، تو ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ آواز آ رہی ہے اس پروگرام سے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے، کائنڈلی سے آن کر دیں۔ جی جی، اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہم آپ کو اس پروگرام کی تنقید کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ امام جعفر۔ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، اگر آپ کوئی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سسٹر، یہ نیٹ ورک کی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ نے سنا ہوگا، تو آپ پڑھ دیں جو ہے نا مولا کی نوکری شروع کریں، میرے کو تھوڑا سا ایشو ہو گیا۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، بہرحال میں شروع کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ ایلیا نے کیا پڑھا، بہترین پڑھا ہوگا۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آپ پڑھیں۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے۔ شاہجہان کہاں پر ہے؟ تو مجھے سوال یہ پوچھنا ہے۔
जी क्या बोला आपने? अच्छा, मैं अपने व्यूअर से बोलती चलूं, मुझे नहीं पता कि क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों के सामने हूँ कि जैसे कि कमिटमेंट थी आज 10 बजे की, और थोड़ा सा इन लोगों के साथ क्या इशू हुआ आई डोंट नो, और मैं आप लोगों के सामने हूँ। कुछ मुझे भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे साथ भी पहले प्रोग्राम था। खैर, आज इमाम जाफर सादिक के मुनासबत से जो प्रोग्राम है, इमाम जाफर सादिक कौन है कि जिनकी विलादत 17 रबीउल को होती है, एंड उस दिन की जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, कि ये वो दिन था कि जिस दिन कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, और उनका अलकाब जनाब रसूलुल्लाह का अलकाब सादिक और अमीन, और उन्हीं के नाम पे इमाम जाफर सादिक का नाम सादिक रखा गया। और जाफर जाफर चूंकि एक जन्नत में नहर है, तो उसके उनके नाम पर उसका जनाब जाफर सादिक का नाम रखा गया। तो जनाब जाफर सादिक के जो विलादत की तारीख तो वो 17 तारीख है, लेकिन ये वो इमाम है कि जो एक आम बच्चे की तरह पैदा नहीं हुए, जिस तरह तमाम आइमा ताहरीन को कहा गया है कि वो मासूम हैं और वो तमाम निजासत से पाक हैं, तो इनकी ये साथ भी कुछ ऐसा ही अमल कि जैसे एक आम बच्चा मौलूद होता है, ये उस तरीके से इनकी मौलूद जो है वो नजर नहीं आती, यानी ये इस तरह से मुतवल्लिद नहीं हुए। इनका हिजरी विलादत जो है वो 83 था, यानी 83 हिजरी था। 2 शंबा था, मदीने में मुनव्वरा में पैदा हुए। और जनाब इमाम जाफर सादिक का जो लक़ब हमें मिलता है वो अबू अब्दुल्लाह, अबू इस्माइल, जनाब सादिक, साबिर, फाजिल और ताहिर वगैरह मिलता है। ये वो इमाम है कि जिनके बेइंतहा जो हैं वो शागिर्द हमें मिलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये वो इमाम के जिनको कहा गया कि फ़िक़्ही इल्म के बारे में बड़ी महारत महारत तो सारे आइमा को थी, लेकिन चूंकि इनके तमाम शागिर्द जो अबू हनीफा, अबू मालिक और दीगर इमाम शाफई वगैरह मिलते हैं, तो वो फ़िक़्ही मसाइल पे अबूर रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कयास के जरिए हो या वो अमल हो जो उन्होंने सीखा, वो इल्म हो जो उन्होंने इमाम जाफर सादिक से सीखा। तो ये वो इमाम जो फ़िक़्ही के नाम से मशहूर, लेकिन और हाफिज के नाम से भी मशहूर थे, लेकिन ये दर हकीकत इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद बाक़र, ये सब आलिम इल्म लदूनी के मालिक हैं। चाहे इनके घर का बच्चा हो, चाहे इनका घर का जवान हो, ये सब के सब इल्म लदूनी के मालिक और मासूम हैं। अच्छा, अब देखा जाता है कि इनकी खिदमत क्या है, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम चूंकि छठी इमाम हैं, और इनके बेशुमार जो हैं हमें शागिर्द मिलते हैं। कोई सामने आ रहा है क्या? अच्छा, खैर, इमाम के बहुत सारे हमें मनाज़िर भी मिलते हैं। एक जनाब है सफियान सूरी, चूंकि इमाम मुत्तकी के इमाम थे, इमाम मुत्तकी थे, तो एक मर्तबा उसने देखा कि इमाम के दौर में चूंकि मुसलमान इतने वो खराब हालत में नहीं थे कि इमाम, देखा जाए कि जो गुर्बत इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, कि रसूल सल्लम ने चूंकि हदीस में इरशाद फरमाया था कि इंसान को बहुत सादा लिबास पहनना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक शख्स जिसका नाम सुफियान सूरी है वो हाजिर हुआ इमाम की खिदमत में और आके कहता है कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कहा, क्या सवाल करना चाहता हूँ? कहा कि आपने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, ये लिबास जो है काफी सख्त है, चूंकि ये लिबास जो है बहुत ज्यादा वो बेहतरीन लिबास है, जबकि रसूल सल्लम जो है वो सादा लिबास पहना करते थे। तो एक मर्तबा इमाम ने कहा अच्छा, और कहा कि देखिए, मैं देखिए कितना सख्त लिबास पहना हुआ हूँ, और इंसान को अपनी आसाइश और आराइश जो है वो दुनियावी चीजों में मलबूस नहीं रखनी चाहिए। यानी कि वो दिखाना चाहता था कि मैं दुनिया परस्त नहीं हूँ, और इमाम को ये जाहिर कर रहा था कि इमाम ने बड़ा आलिशान जो लिबास है उसको ज़ेब-ए-तन किया। कहा कि तुमने बेशक सादगी के बारे में जो है तज़किरा किया, लेकिन क्या तो इमाम ने फिर तकरार किया, क्या तुमने ये नहीं सुना कि इंसान की इज्जत, इंसान का वक़ार उसके लिबास से बुलंद हो जाता है? तो देखो, तुम मेरे लिबास को देखो। एक मर्तबा इमाम ने अपने लिबास को चीर के दिखाया कि वो ऊपर से जो शाहाना लिबास है उसके अंदर एक सख्त कपड़ा है। कहा देखो, हम वो हैं कि अपने इज्जत और वकार के लिए, कि ताकि मुसलमान हमें
मुसलमानों में जो वक़ार हमारा कायम है और एक अज़म कायम है वो कायम रहे, और इसलिए हमने एक शाहाना लिबास जरूर पहना जो दुनियावी दिखावे के लिए, लेकिन हमने अपने नफ्स को मारने के लिए अंदर सख्त लिबास पहना है, जबकि उसके लिबास को जब चीरा और उसके जो रेशे हैं लिबास के उसको हटाने की कोशिश की गई, तो एक मर्तबा देखा गया कि दुनिया ने देखा कि वो सख्त लिबास ऊपर से पहना हुआ है लेकिन अंदर बड़ा नर्म लिबास है, यानी कि उसने अपने नफ्स को मारा नहीं बल्कि इमाम से सवाल करने के लिए उसने खुसूसी तौर पर अपना लिबास सख्त किया। इस तरह इमाम के मनाजरे बे इंतहा मिलते हैं। वहीं हमें एक मनाजरा मिलता है कि इमाम के एक शागिर्द जो इमाम अबू हनफिया है, अहले सुन्नत के जो हैं वो इमाम हैं, तो चूंकि वो अमूमन कयास के जरिए जो है वो लोगों तक तबलीग किया करते थे। और देखिए एक टीचर जो होता है ना, जब कोई गलत चीज को देखता है तो वो आगे से क्रिटिसाइज जरूर करता है। तो एक मर्तबा जब इमाम को देखा गया ना, तो इमाम ने जब देखा और इमाम तक बात समझ पहुंची कि वो कयास के जरिए जो है दीन को फैला रहे, एक मर्तबा इमाम ने अबू हनीफा को बुलाया। तवारीख में है कि इमाम जाफर सादिक की खिदमत में अक्सर हजरत अबू हनीफा नुमान बिन सबत जिनका नाम था हाजिर हुआ करते थे और ये फरमाया करते थे कि आप जो दीन देते हैं मैं इसी को आगे फैलाता हूँ। तो इमाम ने एक मर्तबा इम्तिहान लेने की गर्ज से कि उसको फायदा पहुंचे, ताकि वो कयास के जरिए नहीं बल्कि सही इल्म को आगे तक फैलाए। ठीक, तो इमाम ने उसका इम्तिहान लेना चाहा। एक मर्तबा जब इम्तिहान की गर्ज से कुछ सवालात किए, अबू हनफिया से सवाल पूछा कि बताओ हनफिया तुम किस तरीके से आगे तमाम मसाइल का जवाब देते हो, तुम फिक़ही मसाइल का जवाब। कहा एक मर्तबा कयास के जरिए। कहा तुम जानते हो अव्वल मिन कयास, अव्वलुल मिन कयास इब्लीस, इब्लीस से सबसे पहले कयास किया। दीन में कयास करना इब्लीस का काम है, मोमिन बंदा है मोमिन का काम नहीं। बस एक मर्तबा जब ये सुना ना तो कहने लगा कि फिर इमाम मैं क्या करूं, लेकिन मैं फ़क़ही मसाइल का हल निकाल लेता हूं। तो इमाम ने सवाल किया, चल मुझे चंद सवालों के जवाब देगा। कौन से सवाल का? पहला सवाल बता कि आंख में नमी क्यों है, आंख में नमकीनी क्यों है, कानों में तलखी क्यों है, नाक के नतनों में रतूबत क्यों है और लबों में शीरनी क्यों है। मैं कुर्बान जाऊं इमाम के इस सवाल के। एक बार जब इमाम ने ये सवाल किया ना और कहा कि जवाब दे, तो कहने लगा कि मेरे पास जवाब नहीं है। इमाम ने कहा नहीं, तो कयास के जरिए सही से जवाब देता था, आज तो कयास के जरिए ही जवाब देखा नहीं। इमाम से बोलने लगा कि मेरे पास इसके जवाब नहीं है, आप बताएं। इमाम ने कहा असल में आंख चर्बी का ढेला है, अगर इसमें नमकीनी ना होती तो ये चर्बी का ढेला गल जाता, ढल जाता, इसलिए उसमें नरमी रखी। इस तरीके से कान में सुराख है, अगर तलखी ना रखी जाती तो कीड़े मकोड़े हशरात इसको अपनी ग़िज़ा बना लेते। और उसी तरीके से नाक की रतूबत, इसके जरिए से सामने आने वाली हवा के जरिए वो खुशबू है या बदबू, इसका मालूम उस रतूबत के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनता है या कीमिया बनता है उसके जरिए पता चलता है। और इसी तरीके से लब में शीरीनी क्यों है, तो कहा लब में शीरीनी इसलिए ताकि खाने के पीने के जायके मालूम हो। और देखिए आज ये तो इमाम ने उस टाइम पे बताया था खाने पीने के जायके मालूम हो, लेकिन आज हम देखते हैं कि डॉक्टर हमें बताते हैं, खुसूसन ये कोरोना वायरस के जो इलाज है इसके ही दौरान ये बात मालूम हुई कि परवरदिगार आलम ने जो हुदूद हमें दिए हैं जिससे लुआब दहन जो है वो निकलता है, ये कितना फायदेमंद है कि अगर ये लुआब दहन नहीं निकलता और ये शीरीनी जायका हमें महसूस नहीं होता तो हम खाने के जायकों को महसूस नहीं कर सकते। और ये लुआब दहन हमारे हलक को तर रखता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे वायरस से महफूज हो जाते हैं। और जिनको ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि उनका हलक तर रहा है तो वो बीमारियों में जो है वो जल्दी गिरफ्तार हो जाते हैं। और यही वो शीरीनी जायका है, जब ये लुआब दहन हमारी ग़िज़ा के साथ मिलता है तो ये ग़िज़ा को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसी तरीके से इल्म की दुनिया के बादशाह इमाम जाफर सादिक के जब उन्होंने अपने इल्म के नूर को फूटना शुरू किया, मतलब इल्म के दरिया को बहाना शुरू किया, तो जिसकी नहरें हमें बहुत सारे
फैकल्टीज में लिखी हैं, इल्म मंतक, इल्म तईर, इल्म सियासत नहीं बल्कि इल्म इखलाक, इल्म कीमिया, इल्म तिबियात, इल्म नबातात, इल्म हैवानात, इल्म जानदात, इल्म इस्साम, इल्म गैर इल्साम, ना दिखाने देने वाली भी मखलूकात का तस्करा, जैसे जरासीम हो जाते हैं, वायरस होते हैं और एटम से, ये सब का तस्करा इमाम जाफर सादिक ने किया। इमाम के शागिर्दों में तो बेशुमार नाम है, लेकिन इमामुल कीमिया इमाम जाबिर इब्ने हयान का नाम बहुत बड़ा है। इमाम ने सिर्फ अपने अखलाक से इस्लाम की मदद नहीं की, बल्कि इस्लाम का बोल बाला अपनी इल्म और फजीलत के जरिए से किया। इमाम को ना कि सिर्फ कुरान पे अबूर हासिल था, बल्कि इमाम को उन किताब पे भी अबूर हासिल था जो हजरत अली ने अपने जमाने में किताब को छोड़ा, इल्म जफर, और एक ऐसी किताब जिसमें पूरी दुनिया का इल्म मौजूद है। जब इमाम ने दुनिया को ये आश्कार किया कि मैं जिस इल्म से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये वही इल्म है जो मेरे जद अली इब्न अबी तालिब, मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब छोड़ के गए हैं, कि जो फरमाते हैं कि हमें इल्म रसूलुल्लाह से बिला वास्ता मिला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम ने 73 बाब रखे हैं इल्म के, जिसमें से 72 बाब उसने हम अहले बैत को दिए हैं। तो यकीन जाने ये वो जुमले हैं कि जो अहले बैत की मंजिलत दुनिया के सामने आश्कार करते हैं। जब भी कोई मसला होता तो लोग दरे अहले बैत पे आते, और आज वो वक्त आ गया है कि जब दुनियावी नफ्सा नफ्सी की वजह से हमने इस दर को छोड़ दिया, कि एक वो शख्स मलाऊन जो आज जनाब फातिमा ज़हरा की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, दर हकीकत ये वही लोग हैं जो इस दर्द की अहमियत से ना वाकिफ है। परवरदिगारा, ये दुआ है मेरी कि जहलत के अंधेरे को मिटा के तमाम उम्मत मुस्लिमा को दर अहले बैत से मुतमस्सिक कर दे। वस्सलाम सायरा फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारी होस्ट शाह सनान का इंटरनेट इशू के बायस वो हमें फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से आज का प्रोग्राम रखा हुआ था। अल्लाह मौला पंजतन पाक सबका हदिया कबूल करे अपनी बारगाह में, जिसने पुरसा दिया, जिसने फ़ज़ाइल पढ़े, जिसने कसीदे पढ़े, मौला के फ़ज़ाइल सारे बयान हुए, तो मौला पंजतन पाक उससे अपनी बारगाह रहमत में कबूल मंजूर फरमाए। प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाते हैं, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से मैं कुछ मौला की बारगाह में पेश करना चाहती हूँ। और इसे पेश करने से पहले मैं वक्त के इमाम अली के जलाली बेटे को इल्तजा करती हूँ कि मौला अब इज़्न ज़हूर लेकर आइए। वो बीबी जो इतनी सदियों से अपने शिकस्ता पहलू पर हाथ रख के शिकस्ता तुरबत में इंतज़ार कर रही हैं अपने महदी बेटे का कि वो आए और अपने जद के नाहक खून का बदला लें। मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब लेके चलती हूँ, और कुछ मसाइल, कुछ दौरे मैं मोहम्मद वाली मोहम्मद की बारगाह में पेश करना चाहूँगी। मिले ज़हर गए मौला जाफिर को, गई जिगर जाफिर खाए, हाथ रख रख के दीवारां ते वो गया कबर रसूल ते आए। नाने दी कबर ते झण के मौला बहन कीते, नाने नाल गाल कीती सैयदा के मैनो हसन दा विरसा,
ہائے وہ مل گیا ہے وہ میرے مک گئے نانا سائے میرا میت جے قادم گھن آوے وہ دیوے قبر دی جانا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اور حاضر وقت بھی گواہ ہے کہ جنت البقیع میں 4 تربت ایسی ہیں کہ جو شکستہ ہیں، ان میں سے ایک میرے اس مظلوم امام کی بھی ہے، میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے، جن پہ ایک ظلم نہیں ہوا۔ ان کے گھر کو جلایا گیا، انہیں زہر دی گئی، اور مولا کا جگر مولا حسین کے پاک بھائی مولا حسن کے جگر کی مثل ٹکڑوں میں بٹتا گیا۔ اس وقت میرے مولا حسن میرے امام کے کم سن بیٹے قاسم علیہ السلام، سلام ہو اس شہزادے پر جس نے اتنی کم سنی کی عمر میں کربلا کے میدان میں علی جیسی بہادری دکھائی۔ مثل علی قاسم کے مولا جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وقت جب زہر دیا گیا مولا کو، جب مولا کو وہ زہر جگر کاٹنے پہ آ گیا، تب بھی مثل علی قاسم میرے مولا امام موسیٰ کاظم وہاں موجود تھے۔ دیتی زہر جعفر کا ظالم نے تے یسرب شہر وچالے تے ڈٹھا تڑپدا ہے وہ جعفر کو وہ کھل بال گئے زہرا دے پیاں دیاں وین کریں دیاں ہن وہ پائے روندن چھوٹے بالے ودا بھڑی کو گل لیندا ہے وہ جدی قیدی 14 سالے۔ میرے علی مولا کے گھر میں جس علی کو دیکھو، جس علی کی زندگی پر نظر ڈالو، تو ہر علی پر ظلم ہوا۔ میری بی بی فاطمہ کی نسبت سے اگر ہم سادات کو دیکھتے جائیں تو تمام مستورات میں جہاں جہاں فاطمہ بی بی کا نام جڑتا گیا وہاں وہاں مستور پر ظلم ہوتا گیا۔ کوئی بھی علی کا بیٹا ایسا نہیں تھا جس پر ظلم نہیں کیا گیا، جسے شہید نہ کیا گیا ہو۔ کسی کو زہر دی، کسی کو زندان میں قید کیا، کسی کو کسی طریقے سے قتل کرا دیا، کسی کو کسی طریقے سے قتل کرا دیا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے روتے کیوں ہو؟ ہمارا اپنا کوئی مر جائے تو بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کو ناگہانی موت آ جائے تو بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ صدقے قربان جاؤں اس زہرا پر جس نے اپنے ہر علی کی میت پہ اس طرح آہو بکا کیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ کتنے معصوم ایسے گزرے ہیں کہ جن کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں قربان جاؤں بغداد کے پل پہ اس میت کا کہ جس پر رونے والی اکیلی زہرا ہے۔ بی بی زہرا کی نسبت سے میں کلام پیش کرنا چاہوں گی، پرسہ پیش کرنا چاہوں گی بی بی کو، اور اس پرسے کو میں ہدیہ کرتی ہوں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں، بالخصوص اپنے حاضر وقت امام العصر زمان کی بارگاہ میں، اور التجا کرتی ہوں مولا اس ہدیے پر قبولیت کی اس طرح مہر لگائیے کہ مولا اپنے اذن ظہور کی مہر لگوائیے۔ مولا اتنے صدیوں سے شکستہ تربت میں شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھے آج بھی نبی کی بیٹی، اس نبی کی بیٹی جو رحمت للعالمین ہے،
جو جنوں انس کے لیے رحمت ہے، جو حشرات کے لیے رحمت ہے، جو حیوانات کے لیے رحمت ہے، جو دونوں جہان کے لیے رحمت ہے، جو جانداروں بے جان چیزوں کے لیے رحمت ہے، کیا ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے وہ رحمت نہیں ہے؟ اس رحمت للعالمین کی رحمت کو رونے سے روکا گیا۔ صرف بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ بات یہاں تک بھی نہیں ختم ہوئی، ان کے محسن کو شہید کیا گیا۔ بات یہاں تک بھی نہیں ختم ہوئی، کربلا میں اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو لے آئے، کمسنوں کو لے آئے، نادانوں کو لے آئے، شیروں کو لے آئے، جوانوں کو لے آئے، جو ہم شکل مصطفیٰ تھا اس علی اکبر کو لے کے آئے۔ میں مولا امام زمانہ سے درخواست کرتی ہوں کہ مولا ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم التجا بھی کر سکیں۔ التجا بھی وہ کرے جو پاک ہو۔ میرے مالک، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، اشرف المخلوق تو ہیں لیکن آدم کی اولاد ہیں، خطا کار ہے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ معاف فرمانا۔ محمد وآل محمد کا صدقہ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، میرے 12ویں کا ظہور فرما۔ 313 کا لشکر بنے تو وہ بھی تو نے ہی بنانا ہے، جسے ہدایت دیتا ہے تو دیتا ہے، جسے گمراہی میں ڈال دے تو بھی تو ہی ڈالتا ہے۔ میرے مالک، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، جو آج حق پر ہیں ان پر ایسی مہر لگا کہ وہ 313 کا لشکر آج ہی بن جائے۔ میری سیدہ زہرا اتنے سالوں سے اپنے بیٹے حسین کے ناحق خون کا، اپنے ہر علی ہر فاطمہ کے ناحق خون کا بدلہ لینے کے لیے انتظار میں ہے۔ میری سیدہ آج بھی تربت میں مولا امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہے۔ واسطہ میری سیدہ کے اس پہلو کا، میں واسطہ تجھے رحمت للعالمین کا، واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، میرے صاحب العصر کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، باقی دے زخماں کو، باقی دے زخماں کو، سجاد دے انجواں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، بغداد دے قیدی کو، بغداد دے قیدی کو، یا فدق دے زخماں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو، بقیا ٹوٹرے کرب کرب تو بغداد، بقیا ٹوٹرے کرب کرب تو بغداد، دیوار دے وچ زندہ مدفن میری اولاد، دیوار دے وچ زندہ مدفن میری اولاد، گل لا کے ودی روواں، گل لا کے ودی روواں، بغداد دے کندیاں کو، کت کت میں دکھی روواں، اولاد دے درداں کو،
کت کت میں دکھی روواں اولاد دے دردا کو بغداد دے قیدی کو بغداد دے قیدی کو یا فدک دے زخماں کو کت کت میں دکھی روواں اولاد دے دردا کو کت کت میں دکھی روواں اولاد دے دردا کو میں قضا پہ تماسن پہ حسنین دے دکھ لاگے میں قضا پہ تماسن پہ حسنین دے دکھ لاگے سجادے عتیبہ کے قاسم دے زخم کھا گئے سجادے عتیبہ کے قاسم دے زخم کھا گئے گڑ گڑ کے میں تھک پئیاں گڑ گڑ کے میں تھک پئیاں پاس دیا ضرباں کو کت کت میں دکھی روواں اولاد دے دردا کو کت کت میں دکھی روواں اولاد دے دردا کو باقی دیا زخماں کو باقی دیا زخماں کو سجادے دے ہجواں کو کت کت میں دکھی روواں اولاد دے دردا کو کت کت میں دکھی روواں اولاد دے دردا کو لعنت بر دشمنان و قاتلان بی بی زہرا لعنت بر دشمنان و قاتلان مولا علی لعنت بر دشمنان و قاتلان مولا جعفر صادق بے شمار میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کنیز زہرا آپ کا بی بی آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مولا آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب سے پہلے میں تمام ناظرین سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ کچھ انٹرنیٹ اور ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے میرا نیٹ کچھ ڈاؤن ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے جس کے لیے میں کنیز زہرا آپ کی انتہائی دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے اور اس پروگرام کو بہت بہترین انداز میں آپ نے مکمل کیا میں بی بی آپ کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تہہ دل سے تمام ناظرین تمام دیکھنے والوں کی ممنون و مشکور ہوں کہ جو ہمارے ساتھ آج حاضر رہے پورا وقت ہمارے پروگرام میں بے شک اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے اس مولا کا کرم ہے اس بی بی کی عطا ہے اور اس ذکر میں وہی شامل ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ بی بی اجازت دیں وہ بی بی جس کو حکم دے جس کو اجازت دیں اس کے بغیر اس ذکر میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا اس ذکر کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا تو بارہا شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ایسے گھرانے سے بھی وابستہ کیا اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ بی بی نے ہمیں اجازت دی کہ ہم اس ذکر کو کر سکیں کنیز زہرا میں آپ کی دعا سن رہی تھی آپ نے انتہائی مخلصانہ انداز میں دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے دل چاہ رہا تھا کہ بس کسی طرح نہ رو پڑوں اور میں چاہوں گی کہ آپ مزید کچھ دعائیہ کلمات پیش کیجیے تاکہ ہم اس پروگرام کو اختتام کر سکیں شاہ زنان بہن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دعا کی طرف بڑھوں گی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی سوری اگر آپ نے مجھے بولا تو جی بالکل میں نے آپ سے یہی درخواست کی تھی کہ آپ بس دعائیہ کلمات کچھ پیش کر دیجیے تاکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں معذرت میں نے آپ کی آواز نہیں سنی تھی میں دعا پیش کرتی ہوں محمد والی محمد کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد 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 ہمارا عقیدہ ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے
تو اس کے درمیان میں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، بے شک ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے کہ محمد و آل محمد کا ذکر افضل ترین عبادت ہے، اور خدا اس عبادت کو یا کسی بھی عبادت کو رد نہیں کرتا۔ تو جو بھی ناظرین اور حاضرین ہیں، میں سب سے التجا کرتی ہوں کہ ابھی بھی آپ درود شریف پڑھ لیں، اور جب میں دعا مانگوں گی تب بھی اپنی حاجات اپنے دل میں رکھ لیجئے، کیونکہ میں ہر کسی کی حاجات نہیں جانتی، لیکن میں مولا سے درخواست کر دوں گی سب کی اجتماعیہ کہ وہ جس کی جو مشکل ہے وہ دور فرمائیں، جن کی جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تجھے محمد کی نبوت کی قسم، اے اللہ تجھے علی کی ولایت کی قسم، اے اللہ تجھے حسن کی عبادت کی قسم، اے اللہ تجھے حسین کی شہادت کی قسم، اے اللہ تجھے باقر کے علم و حلم کی قسم، اے اللہ تجھے جعفر صادق کی شریعت کی قسم، اے اللہ تجھے سید ساجدین زین العابدین کے سجدوں کی قسم، مولا جو اپنے سجدوں سے جو اس زینت سے پہچانے جاتے ہیں اس عابد کی قسم، تجھے قسم ہے بانی شریعت مولا جعفر صادق کی، تجھے قسم ہے امام کاظم علیہ السلام کی قید کی، تجھے قسم ہے، تجھے واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کی رضائیت کا، مولا تجھے واسطہ ہے امام تقی کی تقاوت کا، واسطہ علی نقی کی نقاوت کا، واسطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم و حلم کا، ان کی شہادت کا، تجھے واسطہ ہے 12ویں امام کی غیبت کا، تجھے واسطہ ہے اس امام کی غیبت کا کہ جس کی غیبت کا انتظار صرف ہم نہیں کر رہے۔ قرآن میں تو نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ مالک ہم جانتے ہیں کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، مالک تو نے ہمیں بتا دیا کہ تو بھی انتظار میں ہے، تو بھی چاہتا ہے کہ جہاں جہاں باطل آیا ہوا ہے وہاں وہاں حق آ جائے۔ محمد و آل محمد کا وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آتی ہوں، حسین بادشاہ کا وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آتی ہوں، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ مجھے یقین ہے مالک جب ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر لائی ہوں تو کسی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بے حق ائمہ طاہرین، بے حق محمد و آل محمد، پہلی دعا اس سید کے نام کی کہ جو آج پردہ غیبت میں ہے۔ مولا ہم وارث والے ہیں، بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، مولا ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ بے حق محمد و آل محمد، جو اتنی صدیوں سے ہر معصوم انتظار میں ہے، ہر باپ انتظار میں ہے کہ میرے بیٹے کے ناحق خون کا بدلہ ہوگا، ہر بہن انتظار میں ہے کہ میرے بھائی کے ناحق خون کا بدلہ ہوگا، تجھے واسطہ سیدہ ثانیہ زہرا جیسی بہن کا، تجھے واسطہ سیدہ سغرا جیسی بہن کا، تجھے واسطہ سیدہ سکینہ بنت الحسین کا، تجھے واسطہ بی بی سکینہ کے اس لمحے کا جب اس نے علی اصغر کے خالی جھولے کو دیکھا، علی اصغر کو تڑپتا دیکھا، علی اصغر کی پیاس کو دیکھا، تجھے واسطہ بی بی سکینہ کے اس لمحے کا جب اس نے عابد بیمار کو غش میں دیکھا، تجھے واسطہ سیدہ سکینہ کے اس لمحے کا جب اس نے علی اکبر کو جاتا دیکھا۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، پہلی اور آخری دعا ہر بہن کا مان ہے، ہر بہن کا مان ہے کہ اس کا بھائی سلامت رہے، ہر بہن کا مان ہے اس کا بھائی سلامت رہے۔ بے حق ائمہ طاہرین، میرے سمیت تمام امت مسلمہ، مومن مرد مومن عورتوں کے تمام بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہر قسم کی ناگہانی آفات سے بچا، ہر قسم کے شر سے بچا، چاہے وہ حاسد کا شر ہے، چاہے وہ جن کا شر ہے، چاہے وہ نفس کا شر ہے، چاہے وہ شیطان کا شر ہے، چاہے وہ انسان کا شر ہے، مالک ہر قسم کے شر سے بچانا۔ یہ دنیا فتنہ و فساد سے پر ہو چکی ہے، اس کو بھیج کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ آ کے فتنوں کو ختم کرے گا، باطل کو مٹائے گا، حق اور عدل کو سارا زمانہ حق اور عدل میں ایسا سمٹ جائے گا کہ ہر طرف توحید ظاہر ہوگی، ہر طرف نبوت ظاہر ہوگی، ہر طرف آشکار امامت والے ہوں گے، ہر طرف آشکار ولایت والے ہوں گے۔ مولا محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتی ہوں، اس وبا کو جلد از جلد ختم فرما دے۔ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے میرے مالک، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں
جا کر ان کو وسیلہ بنا کر ان کو اپنے ساتھ لا کر تیری بارگاہ میں آتی ہوں میرے مولا، واسطہ حسین کے اس ذکر کا جس کو تو بھی پسند فرماتا ہے، میرے مولا کے فضائل کا صدقہ، میرے مولا کی شہادت کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ محرم آنے سے پہلے پہلے مالک اس وبا کو ایسا اڑا دے کہ عزاداری پھر جیسی ہو جائے، پھر وہی جلوس ہو، پھر وہی سبیلے لگے، کوئی ایسا خوف نہ ہو کہ ہم جائیں گے تو رکیں۔ مولا ہم رکنے والے نہیں ہیں، عزادار حسین کبھی بھی رکتا نہیں ہے، کبھی بھی جھکتا نہیں ہے، لیکن میرے مالک یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس عزاداری کو نشانہ بناتے ہیں، تو اپنے کرم سے اس ماہ محرم کو شروع ہونے سے پہلے ہی تمام ایسی وباؤں کو، بیماریوں کو ایسا اڑا دے کہ عزاداری ہر جگہ عام ہو جائے۔ محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر کہتی ہوں مالک، جو بھی سن رہے ہیں، میں نہیں جانتی مالک کہ پوری زندگی کون کون کتنا رویا ہے، کس کس کے رو رو کے آنسو خشک ہو گئے ہیں میرے مالک، میں نہیں جانتی کس پر کتنی مشکلات ہیں، کون کتنی پریشانیوں میں ہے، کون کتنے مصائب میں ہے، کون کتنے رنج و الم میں ہے۔ واسطہ تجھے محمد وآل محمد پر آئی مشکلات کا، مشکل کشا علی کا واسطہ، اس علی کا واسطہ، اس مشکل کشا کا واسطہ جسے دربار شام پہنچنے سے پہلے بازار شام کے ہر موڑ پر، ہر چوک پر بی بی زینب نے صدا دی، کہا نادے علی کا مالک آجا، آجا مشکل کشا، آج پوری دنیا کی مشکل کشائی کرنے والا، آج تیری بیٹی مشکل میں ہے۔ تجھے بی بی زینب کے اس بازار شام کے سفر کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اس رنج و الم کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میرے مولا، جس پر جو بھی مشکل آئی ہوئی ہے اس کو اڑا دے میرے مالک، اپنا کرم فرما، راہ ہدایت پر چلا میرے مالک، جس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو ختم کر دے مالک، جو حاجت مند ہے واسطہ رحمت للعالمین کا ان کی حاجت روائی کر، جو فکر مند ہے مولا ان کی فکروں کو ایسا اڑا دے کہ میں ایسا مسافر کر کے وہ کبھی لوٹ کے نہ آئے مولا، خوشیاں کا گھر دے، محمد و آل محمد کا سایہ دے، زندہ ہو تو محمد و آل محمد کے لیے، مرے تو بھی محمد و آل محمد کے لیے، قبر میں جائیں تو محمد و آل محمد کی زیارت ہو، محشر میں اٹھے تو محمد و آل محمد کی زیارت ہو۔ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر تجھے کہتی ہوں، آج کل ایسی ناگہانی آفات پھیلی ہیں، ایسے فتنے اور فساد پھیلے ہیں، موت کی کوئی خبر نہیں، ہمیں نہیں پتا اگلی سانس ہماری آئے گی یا نہیں، تو سے التجا کرتی ہوں مالک، ہماری زندگی کو آسان بنا، چاہے وہ اس دنیا کی ہے، چاہے وہ اخروی ہے، چاہے وہ قبر کی زندگی ہے مالک، تجھے واسطہ دے کر کہتی ہوں 72 شہدائے کربلا کا، ان شہدائے کربلا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جن کی قبروں میں آج بھی شاید جسم کے سارے ٹکڑے موجود نہ ہوں، تجھے واسطہ دیتی ہوں علی قاسم کی پامالی کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں علی اکبر کے اس سینے کا جس پر اتنے زور سے نیزہ مارا گیا، لعنت ہو حسین بن نمیر پر، کہ جس نے حسین کی آنکھوں کا نور چھین لیا، جس نے حسین کو اس قدر ضعیف کر دیا کہ وہ اس طرح چلتا رہا جیسے 9 ماہ کا بچہ چلتا ہے، جیسے کمسن بچہ چلتا ہے، جیسے بچہ ابھی چلنا بھی نہ سیکھا ہو، جیسے وہ مالک تو جانتا ہے تیرے حسین پہ کیا گزری، ہم کہہ جاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں، سننے والے سن جاتے ہیں، لیکن مالک تو جانتا ہے تیرے حسین پہ کیا گزری، وہ زہرا جانتی ہے حسین پر کیا گزری، جو عصر عاشور حسین کے گلے پر اپنا گلا رکھ کر شمر کہتا تھا میں مارتا ہوں ضربیں، حسین کے نہیں لگتی، مولا حسین کی جانب دیکھا تو کوئی ایک ضعیفہ ہے جو حسین کے گلے پر گلا رکھ کر اس طرح لیٹی ہوئی ہے کہ جب بھی خنجر آتا ہے، جب بھی کوئی وار آتا ہے، جب بھی کوئی ضرب آتی ہے تو اس بی بی پر لگتی ہے۔ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں سیدہ کی اس مشکل کا جو اس نے بغداد میں دیکھی، جو اس نے شام میں دیکھی، جو اس نے میں دیکھی، جو اس نے کربلا میں دیکھی، جو نجف میں دیکھی، جو کوفہ میں دیکھی، جو مدینہ میں دیکھی، کہاں کہاں میری زہرا نے مصیبتیں نہیں دیکھی۔ تجھے واسطہ دیتی ہوں بی بی زہرا کی اس مصیبت کا، میرے مالک ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہر قسم کی مشکل سے اپنی پناہ میں رکھ، بے حق کے آئمہ طاہرین، میرے مالک جو دعائیں میں مانگنا بھول گئی ہوں، مانگنے سے رہ گئی ہیں، مالک تو جانتا ہے کہ ازل سے آج تک میں نے کون کون سی دعائیں کی، میرے مالک جو نیک ہیں ان کو ہم سب کے حق میں بہتر فرما کر پورا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے مالک ہماری ان دعاؤں کو، ہماری
تمام حاجات کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے مالک. جو بھی سن رہے ہیں ان کی جو بھی حاجات ہے، میں نہیں جانتی کون مشکل میں ہے، کس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جہاں جہاں جو بھی ہے مالک تو جانتا ہے، تو غیب کے علم سے ہر طرح واقف ہے. تو آج بھی ہر بندے کی اس وقت بھی اگر 100 بندے سن رہے ہیں، ان 100 کے دل میں کیا چل رہا ہے، واحد اگر ذات جانتی ہے تو وہ تو ہے، تو غیب کا علم رکھتا ہے. میں تو سے التجا کرتی ہوں مالک، جو بھی دعا مانگ رہا ہے، بہنیں بھائیوں کے لیے مانگ رہی ہے، ماں اولاد کے لیے مانگ رہی ہے، باپ اولاد کے لیے مانگ رہے، اولاد ماں باپ کے لیے مانگ رہے، مارے مالک میں التجا کرتی ہوں تجھ سے تیری بارگاہ میں آ کر، اس 72 شہیدان کربلا کا واسطہ دے کر مالک، جو لاوارث اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کہ جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی کوئی بھائی بہن نہیں ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہے، جن کو کوئی ہدیہ دینے والا نہیں ہے، ایصال ثواب دینے والا نہیں ہے، میرے مالک جو بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مومن مرد مومن عورتیں، ان کے علاوہ کہ جو منکر اہل بیت ہے، ان کے علاوہ جو منکر رسول ہیں، ان کے علاوہ جو منکر توحید نبوت و امامت و ولایت ہے، ان کے علاوہ میں تجھ سے ہر مومن مرد اور مومن عورت کے لیے توبہ کا سوال کرتی ہوں میرے مالک. آج بھی کئی مرحومین اپنی قبروں میں تجھ سے توبہ کا سوال کر رہے ہوں گے. واسطہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شکستہ تربت کا، ان کی قبروں میں نور بھیج دے، ان کو ہر قسم کے فشار سے بچا لے، انہیں قبر کی سختی سے بچا لے، انہیں قبر کی تنگی سے بچا لے. واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس پرسے کو، ہمارے اس دعاؤں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما. پہلی اور آخری دعا اب بھی وہی ہے جو پہلے ہوتی ہے، جو میری بھی ہے، جو ہر مومن کی ہے. بحق کے آئمہ طاہرین میرے صاحب العصر کا ظہور فرما کہ دنیا اب اس حساب سے فتنے سے بھر چکی ہے جس حساب سے بھرنا چاہیے تھا، اور جس فتنے کا تو نے کہا، جس باطل کا تو نے کہا کہ وہ حق آ کر اس باطل کو مٹائے گا، اب وہ باطل پھیل چکا ہے میرے مالک. بس کمی ہے تو میرے صاحب العصر کی. ایسا نہیں ہے کہ میرے مولا غیبت میں ہے، پردے میں ہے، میرے مولا ظاہر ہے مالک. ہمارے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے. واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں بصیرت عطا کر، ہمیں بصارت تو بصیرت عطا کر مالک. یہ جو نظریں دی ہیں، ان نظروں میں اتنی طاقت دے کہ میرے مولا کو پہچان سکے. وہ ہمارے سامنے ہی ہے، بس ہماری پہچاننے کی دیر ہے. اے شہرک سے قریب خدا، اے شہرک سے قریب رب، میرے محمد وآل محمد کا واسطہ میرے صاحب العصر کو جلد از جلد ظہور فرما. جب وہ آئیں ہمیں اتنی توفیق دینا ہم انہیں پہچان سکیں، ہمیں اتنی توفیق دینا ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں، ہمیں اتنی توفیق دینا ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکے، ہمیں اتنی توفیق دینا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے جد اپنے مظلوم امام حسین علیہ السلام کا اور 72 شہداء کا، ان کے ناحق خون کا بدلہ لے سکے. ان کے ساتھ مل کر ہم بقی کو تعمیر کرائیں، ان کے ساتھ مل کر علم لگائیں. محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری ہر دعا کو مستجاب فرما. مالک جو دعائیں میں نے مانگی ہیں ان کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں ان کو قبول فرما، جو سامعین و حاضرین و ناظرین کی دعائیں ہیں مالک ان کو بھی قبول فرما. ہمارے جو بھی یہاں پہ پرسا ہوا اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما. بحق محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. میں انتہائی تہ دل سے آپ کا پھر سے ایک بار ممنون و مشکور ہوں نا مجموعہ حسین کی جانب سے کہ آپ نے اپنا وقت دیا، بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے دعا پیش کی. پروردگار عالم ہماری آپ کی مانگی ہوئی اور ہماری تمام تر حاجات کو درجۂ قبولیت عطا فرمائے، اور بی بی آپ کو اپنے جوار رحمت اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا سایہ آپ پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.